अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो मैं कल अपना व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि मेरे घर माशाल्लाह कुछ गेस्ट आए हुए थे। तो जब आपको पता ही है गेस्ट आए हुए हों तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, सीरियसली मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट वहीं से जहाँ हमने परसों फिनिश की थी बात कि फ़ास्टिंग और डाइटिंग में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, अगर आप लोगों ने फ़ास्टिंग करनी है, डाइटिंग जो भी आप लोगों को वेट लूज़ करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर करना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और इस वजह से मेरे लिए थोड़ी सी इजी ये है कि मुझे पता चल जाता है कि मैंने क्या आप करना है, और मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि अगर मैंने की तो मैंने क्या किया जी। तो इन्होंने ना मुझे सबसे पहली बात जो घंटा बिठा के की ना, वो ये की कि तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। तो अगर वेट लूज़ कर रही हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है, और क्योंकि अगर तुम छोड़ दोगी तो वापस आ जाएगा, इसलिए इसको तुम अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लो, ताकि जो है ना तुम्हारे लिए कोई परेशानी भी ना बने और ईजी रहेगा तुम्हारे लिए इस तरह। मैं कहा चलो ठीक है, मैं सुनती रही। अच्छा जी, इसमें ना इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था डाइटिंग नहीं करो, फास्टिंग करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है? इसमें हम 16 घंटे कुछ नहीं खाते, जो बाकी 8 घंटे बचते हैं ना उसमें हम खाना खाते हैं। तो इन्होंने मुझे, अच्छा मैं परेशान हो गई, मैंने कहा 16 घंटे कुछ नहीं खाऊंगी तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा। इन्होंने बोला कि जब हम 16 घंटे कुछ नहीं खाते ना तो फिर हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स बनाती है। तो मैंने कहा ग्रोथ हार्मोन्स क्या हैं? इन्होंने बोला कि आप ग्रोथ हार्मोन्स का पता होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? बचपन में ग्रोथ हार्मोन्स बहुत होते हैं और ये बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे बाल भी अच्छे रहते हैं और स्किन भी बड़ी चमकदार रहती है, और ये इंसानी जिस्म की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन 20 साल के बाद साल बा साल बतदरीज उम्र के हिसाब से ये कम होते जाते हैं। और जब ग्रोथ हार्मोन्स इंसान के जिस्म में होते हैं तो जो मर्ज़ी खाओ वेट नहीं चढ़ता। और आपको पता है जब बचपन में जब हमारी उम्र 20-22 साल की उम्र होती है, हम जो मर्ज़ी खाएं हमारा वेट चढ़ता ही नहीं है। वो यही वजह होती है कि आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और जब ग्रोथ हार्मोन्स कम होगा तो फैट आएगा। और डेवलपमेंट मुकम्मल होने के बाद ये हार्मोन ज़रूरत के तहत जिस्म के अंदर रहते हैं, और इनकी मिकदार सबसे ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग में है। और इन्होंने बोला जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगी ना, 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाओगी, तो इसकी डेवलपमेंट 2000 गुना बढ़ जाती है। और फास्टिंग इन्होंने बोला कि अगर तुमने जब करनी है तो इसमें और कुछ नहीं 16 घंटे खाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इतना पानी पीना है, ढेर सारा। ये नहीं कि आप एक साथ ही पी जाएंगे, आप लोगों ने ढेर सारा पानी पीना है। और इसको वाटर फास्ट भी कहते हैं। इस तरह फास्ट करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इन्होंने मेरे लिए क्या आसानी की कि इन्होंने बोला कि तुम रात को ना 8 बजे के करीब लास्ट मील ले लो, और उसके बाद सुबह 9 बजे तक तुमने कुछ नहीं खाना। जब 9 बजे तक तुम कुछ नहीं खाओगी तो रूटीन में 2 दिन बाद 3 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सटेंड करती जाओ, और 9 से ले तुम तकरीबन फिर 11 बजे तक आओ, उसके बाद 12 और 1 बजे तक इसको ले जाओ, ताकि तुम्हारे वो यानी तुमने इनको इस टाइम को तुमने 16 घंटे करना है। तो इस तरह तुम्हारे लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो ईजी हो जाएगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ना, हमारे अंदर इंसुलिन का लेवल हमारी जो बदपरहेज़ी की वजह से बढ़ गया होता है ना, वो जो चर्बी को स्टोर करता है जिस्म में, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लग जाता है, यानी नॉर्मल होने लग जाता है। और इस तरह इंसुलिन की मिकदार खून में कम हो जाती है, तो जिस्म में जो चर्बी की मिकदार है वो भी फिर कम होने लगती है। और इससे ये है कि आप अगर ये इस तरह, मुश्किल लगेगा आप लोगों को भी, मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन अब मेरी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई हुई है ये, कि मैं इसी तरह जो है ना अपना, यानी अगर मैं 16 घंटे की फास्ट करती हूँ, पानी मैं ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि आपकी स्किन फिर ख़राब होने का खतरा होता है, और पानी जो है ना वो आपकी स्किन बाल बहुत अच्छे कर देता है। पानी पीना है आप लोगों ने इसमें ज़्यादा, ठीक है जी। और दूसरी ये है कि आप लोग ना, मुझे एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा तुमने वेट नहीं करना, क्योंकि वेट इंसान का आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, तुमने मेजरमेंट करनी है इंचेस टेप से। इससे आपको अंदाज़ा होगा अपने कपड़े पहनकर कि
کتنی چربی ہماری جو اندر ہے وہ پگھل رہی ہے یا نہیں پگھل رہی. آپ یقین کریں میرے جتنے بھی کپڑے تھے نا اتنے کھلے کھلے ہو گئے ہیں نا, جو میں گھر میں پہنتی ہوں, میں کہیں باہر نہیں پہنتی, وہ اتنے کھلے ہو گئے. تو یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ جب فاسٹ کو آپ نے توڑنا ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے پانی پینا ہے. اور ظاہر ہے 8 گھنٹے جو میرے پاس بچتے تھے اس میں مجھے بھوک بھی, یعنی مجھے بھوک لگتی تھی نا, میرا اندر تھا وہ مانگتا تھا کہ میں نے کھانا ہے. تو انہوں نے پھر میرے لیے آسانی یہ کی کہ میرے دو میل بنا دیں, ورنہ یہ خود 1 میل لیتے ہیں. میری انہوں نے 2 میل بنا دیں اور اس میں 2 بوائل ایگ میں لے لیتی تھی, لیکن میں لیتی زردی ود یوک تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 1 میل تھا نا اس میں میں کچھ نہ کچھ بنا کے, وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ڈائٹ جو ریسیپی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بڑے مزے مزے کے میں کھانے بناتی تھی جو میں کھاتی تھی, اور میں 2-3 ریسیپیاں تھیں جو میں اچھی بنا کے تو وہ کھاتی تھی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں یہ ہے کہ جب دوسرا آپ نے میل لینا ہے نا اس میں ایسی غذا استعمال کرنی ہے جس کے اندر اچھے فیٹس ہوں, اور اچھے فیٹس میں انڈے کی زردی, بادام, اخروٹ, نٹس, دیسی گھی, مکھن, کوکونٹ آئل اور اولیو آئل شامل ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو کاربوہائیڈریٹس ہیں نا اگر آپ نے لینے ہیں تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں, اور جو نشاستہ دار غذائیں کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ کم سے کم لینی ہیں, ٹھیک ہے. نشاستہ دار غذاؤں میں چینی, بیکری کی چیزیں, اس کے بعد جنک فوڈ, کولڈ ڈرنکس, فروٹ جوسز بھی ہو گئے بیچ میں, ان سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. بڑا مشکل کام ہے لیکن میں نے کیا, اور آپ یقین کریں جب انسان کرتا ہے نا تو اچھا خاصا فرق پتہ چلنے لگ جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں یہ سوچتی ہوں اگر یہ سب کچھ میں کر سکتی ہوں نا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. میرا ویٹ تقریباً 45 سے 50 کے بیچ میں رہا کرتا تھا, اور جس ٹائم میں موٹاپے پہ گئی تو میرا 88-90 کے بیچ میں ہو گیا. تو آپ یقین کریں کہ انسان اٹھنا بیٹھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں, اور میں اپنی ساری تمام سسٹرز جن کا ویٹ زیادہ ہے ان کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر موٹیویشن ہونا ضروری ہے, تھوڑی سی اپنے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹ خود کریں, کسی نے نہیں کرنا, کیونکہ انسان نے اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے. اگر آپ نے کچھ پہننا ہے, اگر آپ نے فار ایگزامپل میک اپ کرنا ہے, کچھ بھی آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, اپنی ذات کے لیے. تو جب ہم دوسروں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کیوں نہ کچھ کریں. تو میں نے یہی سوچ کے میں نے اپنا جو ہے نا یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے. کیونکہ جب آپ موٹے ہوتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا, مجبوری ہوتی ہے ہماری جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, زبردستی اپنے آپ کو دھکیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جس ٹائم آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے, آپ سمارٹ ہوتے ہیں نا, آپ بلیو می آپ خود کہیں گے جب آپ کا ویٹ لوز ہوگا کہ انسان میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ نیا انسان پیدا ہو گیا ہے. ایک اب ہمارے اندر ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, ہم نے سب کچھ کرنا. میں آپ لوگوں کو بس اتنا کہوں گی, آپ لوگ کر کے دیکھیں, جن کا ویٹ زیادہ ہے پلیز کر کے دیکھیں. اور کچھ دن, صرف کچھ دن آپ کو لگے گا مشکل ہے, لیکن اس کے بعد آپ یوز ٹو ہو جائیں گے. یقین کریں قسم سے بالکل بھوک نہیں لگتی ہے. اور ہم روزے میں بھی تو ہوتے ہیں نا, جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد جب ہم فاسٹ کو توڑتے ہیں, روزے توڑتے ہیں روزہ, تو اس کے بعد ہم اگر چاہیں, میں بھی ایسے کرتی تھی, پوری پلیٹ بھر کے کھاتی تھی پہلے. لیکن جس ٹائم میں نے یہ اپنی روٹین بنا لی نا, بس تھوڑا سا کھا لیا, کوئی جوس تو نہیں میں پیتی تھی, میں لیمو پانی وغیرہ پی لیتی تھی. تو جس ٹائم آپ اپنی روٹین کو تھوڑا سا ٹرن دیں گے نا, تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کر کے تو اپنی روٹین لائف سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, فاسٹنگ کی طرف لائیں گے, یقین کریں کہ آپ کا زندگی بدل جائے گی. تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ فاسٹنگ, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ لازمی کریں. اور میرا تو کام تھا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, اور میں یہی چاہتی تھی کہ جو میں نے اپنے ساتھ کیا وہ اگر کوئی کر کے فریش ہو سکتا ہے, اس کا ویٹ لوز ہو سکتا ہے, تو میں ضرور بتاؤں اسے. تو بس اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو یہ اپنی جرنی جو میں نے اپنے ساتھ کیا, جو میں نے ویٹ لوز کیا, تو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ بھی سٹارٹ کریں گے, آپ لوگ بھی تھوڑا سا موٹیویٹ ہوں گے. اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا کہ اگر آپ لوگ سٹارٹ کریں گے, اور مجھ سے پوچھ بھی لیں گے کہ کیا کیا کس ٹائم آپ لوگوں نے آپ نے کیا کیا, تو میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی مجھے ضرور بتانا, سبسکرائب بھی کرنا, لائک اور شیئر لازمی کرنا. اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ کسی نے میری روٹین کو تھوڑا سا اپنا کر
اور آگے بھی کسی کو بتایا اور ان کو پسند آیا. جی تو یہ میں کچھ سامان لے کر آئی تھی الفتح سے، اور ان لوگوں نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی، نہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتی میں. تو یہ میں نے الماری ایک باہر اپنی لانڈری میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں یہ سارا سامان لگا دیتی ہوں. اور اتنا زیادہ ہم لوگ نہیں لاتے، تقریباً 15 ڈیز کا لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت شدید گرمی پڑتی ہے اور ہر چیز نا پگھل جاتی ہے. تو بس اتنا ہی لایا کہ 15 دن استعمال ہوئی، 15 دن بعد جا کے پھر دوبارہ لے لی. اور ویسے مجھے نا روٹین میں روز جانا بازار اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے 15 ڈیز آپ کے سکون سے گزر جاتے ہیں. تو اس کے بعد دالیں وغیرہ لے کر آئی تھی، چنے لے کر آئی تھی، کیونکہ یہ میں اپنے لیے لاتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ اور بچے جو ہے نا وہ دالیں اور یہ نہیں کھاتے ہیں شوق سے، زیادہ تر نا گوشت شوق سے کھاتے ہیں. تو میں کھا لیتی ہوں لیکن اتنے شوق سے نہیں، بس دالیں اور چاول اور اس ٹائپ کی چیزیں میں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں. تو لیکن وہ تو جب میں نے اپنی روٹین تھوڑی سی چینج کی، ڈائٹ فاسٹنگ پہ آئی، تو بس پھر میں اپنے لیے اکثر نا مونگ کی چھلکوں والی دال لے کر آتی ہوں، کیونکہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں پروٹین بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میں جو ہے نا وہ اپنے لیے زیادہ شوق سے بنا لیتی ہوں اور کھا لیتی ہوں، اکثر باؤل پورا بھر کے کھا لیتی ہوں. تو اچھا جی، اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی کہ آج تم ڈنر مت بنانا، تو ہم لوگ نا کہیں باہر چل کے کھانا کھائیں گے. تو میں نے تو صرف فش فرائی اور جو ڈرائی ہے نا چکن اور فش وغیرہ بس یہی کھائی تھی. میں اتنا نان اور روٹی وغیرہ نہیں لیتی ہوں، تھوڑی سی نا بس ایسا چسکا لگانے کے لیے ایک آدھ نوالا لے لیتی ہوں، لیکن ویسے جو ہے نا میں ڈرائی لیتی ہوں. تو کھانا شانا کھانے کے بعد میری ایک فرینڈ ہیں بہت اچھی، تو ان کے ہسبینڈ بیمار تھے اور انہوں نے بولا تھا کہ ان کو چیک کر لینا. تو میرے ہسبینڈ نے ان کو چیک کرنا تھا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو ہم دونوں ہی چلے جاتے ہیں، تو ان کا پتہ بھی لے لیں گے اور آپ چیک بھی کر لینا. تو ہم تقریباً گھنٹہ ایک ان کے گھر بیٹھے اور اس کے بعد پھر ہم گھر آ گئے. اچھا، اپنی ڈائٹ میں نا اس طرح آپ لوگ شامل کریں کہ اگر کیونکہ ہم کسی کے گھر جائیں اور کچھ نہ کھائیں نا تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں نا تو بس ڈرائی میں ہی اٹھائیں ہی اسے، کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو اگلا باتیں ظاہر ہے جب کسی گھر گئے ہیں تو وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں. تو اس لیے بس اتنا سا ڈرائی لیا اور اس کو کھانے لگ گئے بس، اور وہ آپ کے لیے ویسے بھی اچھا ہوتا ہے. تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں، کہیں پہ بھی جاؤں تو میں ڈرائی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں اور بس وہی کھا لیتی ہوں. اور اس سے یہ ہے کہ پروٹین بھی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کارب بھی کم سے کم لیتے ہیں. اور دوسرے کولڈ ڈرنک تو بالکل بھی مت لیں. میں کیا کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں. میں یہ کرتی ہوں کہ میں جیسے اب میں کھانا کھانے گئی تو میں اپنی ایک بوٹل میں نا لیمو پانی جو ہے نا میں تھوڑا سا نا سکرال استعمال کر لیتی ہوں یا اسٹیویا. ویسے اسٹیویا بیسٹ ہے کیونکہ وہ اچھا ہے، آرگینک ہے. تو میں اس میں تھوڑا سا 2 چمچ اسٹیویا کے ڈال کے لیمو پانی میں تو میں وہ ساتھ اپنے لے جاتی ہوں ٹھنڈا یا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا نا کولڈ ڈرنک کا میں بہت شوق سے پیا کرتی تھی، تو وہ ایڈکشن سی ہو جاتی ہے نا. تو میں یہ کرتی ہوں کہ ٹھنڈا وہ جو لیمو پانی ہے نا وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہوں. تو بس جی اس کے بعد پھر ہم نے گھر آ کے یہ گرین ٹی پی، اور گرین ٹی ہماری روٹین ہے، لازمی ہم لوگ پیتے ہیں. چلیں جی، آج تک کا ولاگ میرا اتنا ہی. مجھے اجازت اور ٹیک کیئر. اوکے، اللہ حافظ.